السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ محبت، ذہانت، کیریئر سب اپنی جگہ، مگر والدین کی فرمانبرداری زندگی میں جو سکون اور خوشیاں دیتی ہے اس کا وقت گزرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ملنسار، خوش مزاج ستائی امی اپنی بہو کے لیے روایتی ساس ثابت ہوں گی اور نازک مزاج اکھڑ سی پھپھو اپنی بہو کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گی۔ کچھ باتوں کو قسمت پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ سب کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ صفا نے BA کر لیا تھا، بس اب اسے میرے شہزاد کی دلہن بنا دو، پھپھو نے خوشگوار انداز میں امی سے کہا۔ میں اپنے دھیان میں اندر آتے ہوئے دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا، لہٰذا میں وہیں کھڑے ہو کر بات سننے لگی۔ میں صبا کے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر جیسے وہ کہیں۔ امی نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ گو وٹا سٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھپھو کی نند تھیں اور برابر کی دھونس جما سکتی تھیں، مگر عمروں کا فرق اور پھپھو کا مزاج انہیں ہمیشہ زیر رکھتا تھا۔ حد کر دی سیما، سلیم نے بھلا کیا کہنا ہے؟ میں نے تو شاہ زیب کو بچپن سے کہہ رکھا تھا کہ اپنی بھتیجی کو بہو بناؤں گی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کب رشتہ لے کر آؤں؟ اس دن شادی کی تاریخ بھی رکھ دیں گے۔ انہیں فوراً برا لگا، جبھی لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ارے آپا، ایسی بات نہیں، شاہ زیب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ دراصل بڑی بھابھی کا بھی صفا کے لیے ارادہ ہے۔ امی کی دوگلی بات پر میں حیران رہ گئی۔ نوجوانی کی جذباتیت، مصلحت اور حکمت جیسے الفاظ سے ناآشنا تھی۔ درست یا غلط، فوری رد عمل میری تسلی کا باعث بنتا تھا۔ لو بھلا، جب معلوم ہے کہ صرف عادل بھائی ہی آپی کو پسند نہیں کرتے بلکہ آپی کا رجحان بھی وہی ہے، تو صاف منع کر دینا چاہیے تھا۔ میں اندر ہی اندر امی کی بات سن کر تلملا گئی، مگر پھپھو کی بات پر مجھے اور بھی غصہ آیا، جو کہہ رہی تھیں پہلا حق تو میرا ہے۔ مجھے صفا جیسی ہنسنے بولنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ صبا تو بہت سنجیدہ ہے، مگر خیر، پھر بھی ایک بھتیجی تو میری ہی بہو بنے گی۔ ان کے یوں میرے ذہن فتیح صبا بچوں پر تبصرے اور حتمی رائے سنتے ہوئے اندر ہی اندر کڑتی ہوئی واپس کمرے میں چلی آئی۔ بھتیجیاں نہ ہوئی، بھیڑ بکریاں ہو گئیں۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں، مگر اس وقت وہ خالی تھا۔ بمشکل BA کی سپلی پاس کر کے آج کل صفا آپی کا مشغلہ کوکنگ تھا۔ طرح طرح کی ترکیبیں آزمانا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ اس وقت باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ صبا بچوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپی سے سال بھر چھوٹی ہونے کے باوجود دونوں نے ایک ساتھ میٹرک کیا تھا۔ پھر بچوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے یونیورسٹی تک جا پہنچی اور زیادہ تر یونیورسٹی کی لائبریری میں ہی وقت گزارنے لگی۔ ان کے پاس سائنس کے مضامین تھے، انہیں گولڈ میڈل لینا تھا، ڈاکٹریٹ کرنی تھی، اور اللہ جانے ان کے کیا کیا خواب تھے۔ اس وقت بھی وہ یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھیں۔ آپی اور بجوں سے کافی چھوٹے میں اور اسامہ تھے۔ ہم دونوں جڑواں تھے۔ میٹرک کے بعد اس سال ہی میں نے خوشی خوشی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ کالج جا کر میری ساری خوشی پر پانی پھر گیا۔ کالج میں بھی اسکول کی طرح اسمبلی ہوتی، یونیفارم کی پابندی تھی اور تمام کلاسز اٹینڈ کرنا لازمی تھا۔ اس لیے آج میں نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر چھٹی کی تھی اور یہ احتیاط ضرور کی کہ اسامہ کو میری چھٹی کا علم نہ ہو۔ اس کا کالج الگ تھا، وہ پبلک بس سے جاتا تو جلدی نکل جاتا۔ میرے لیے شہزاب بھائی نے کہنے پر وین لگوائی گئی تھی۔ شاہ زیب بھائی ہمارے گھریلو معاملات میں بہت دخل دیتے تھے۔ رشتے میں تو وہ ہمارے ماموں کے بیٹے تھے، مگر میٹرک کے بعد ہی ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ ان کی ایک وجہ تو ابو کی نوکری تھی، جس میں دن رات کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، کچھ امی کے اکیلے پن اور چھوٹے بچوں کا خیال، تو کچھ بڑے شہر میں اچھی تعلیم کا سوچ کر ماموں کے نے بیٹا بہن کو دیا تھا۔ میں پہلی جماعت میں تھی جب وہ ہمارے گھر کا فرد بن گئے اور انہوں نے مجھے اور اسامہ کو پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔
ہم دونوں آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ آپی اور بجوں کے لیے ہمیں پڑھانا تو دور کی بات بلکہ صلح صفائی سے بٹھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے شروع ہی سے ہمیں کچھ ڈانٹ اور کچھ لاڈ سے یوں قابو کیا کہ ہم انہیں دل سے بڑا بھائی ماننے لگے۔ یہیں رہ کر انہوں نے تعلیم مکمل کی، کیریئر بنایا۔ انہیں اس شہر میں رہتے ہوئے 8-10 سال بھی ہو گئے تھے۔ آئندہ بھی یہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے ماموں نے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے بعد ہمارے ہی محلے میں ایک مکان خریدا۔ یوں ماموں اور پھپھو بیٹے کے ہمراہ یہیں آباد ہو گئے۔ شاہ زیب بھائی کی رہائش تو بدل گئی مگر وہ آج بھی امی ابو کے لیے بڑے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب پھپھو نے یہ داماد والا نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ میں کمرے میں اکیلے لیٹے یہی سوچ رہی تھی۔ ابھی پھپھو ہمارے ہی گھر میں تھی، سو میں نے دل میں بات دبا لی، لیکن موقع ملتے ہی میں نے اپنا پیٹ بہنوں کے ساتھ ہلکا کیا۔ کیا واقعی ہی دونوں کا رد عمل بے ساختہ تھا؟ آپی کا رونے والا منہ دیکھ کر میں نے مزید کہا، سچی میں نے خود سنا تھا، بلکہ پھپھو تو کہہ رہی تھی کہ صفا ہو یا صبا، کسی ایک کو تو میں ضرور اپنی بہو بناؤں گی۔ حد ہو گئی، میں کہاں سے آ گئی؟ میرے پاس ابھی شادی کا بالکل وقت نہیں۔ اپنے نام پر بجوں کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ مجھے شاہ زیب بھائی سے شادی نہیں کرنی، پلیز صبا کچھ کرو۔ آپی نے متلجی انداز میں بجوں کو دیکھا، کرنا کیا ہے، امی کو بتا دو۔ بجوں نے ناک سے مکھی اڑائی، مجھے بھی عادل بھائی اچھے لگتے ہیں، تائی امی بھی خوش مزاج ہیں، پھپھو کی طرح نہیں، بے ساختہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ عادل بھائی اور آپی کی پسند ایک کھلا راز تھا۔ میرے منہ سے یہ ذکر بڑی بہنوں کو پسند نہ آیا۔ وہ ہر وقت مجھے چھوٹی ہو، چھوٹی بن کے رہو کہنے کی عادی تھیں، اس لیے کچھ بھی کہنے کے بجائے آپی ایک دم سے چپ ہو گئیں۔ انہیں شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ بجوں کی گھورتی نظروں سے گھبرا کر میں نے کہا، وہ امی پھپھو کو بتا رہی تھیں، تائی امی کا بھی ارادہ ہے۔ شاید میری دھماکہ دار خبر مجھے آپی کی ڈانٹ سے بچا گئی۔ آپی نے خوش ہو کر بجوں کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا، بس اب تم امی سے بات کرنا، پہلے انہوں نے بات کی تھی تو پہلے حق ان کا ہے، تاکہ امی میری کلاس لیں۔ معاف کرو بہن، تم لوگوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، آرام بھی نہیں کرنے دیتے، مجھے ابھی اپنی اسائنمنٹ بھی بنانا ہے۔ بجوں بیزار ہو گئی، مگر مجھے معلوم تھا آپی انہیں منا لیں گی، اسی لیے خوشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد میرا پورا دھیان امی کی طرف تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب بات ہو تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے۔ یہ موقع بجوں کو رات کو ملا۔ کھانے کے بعد ابو واک کرنے چلے جاتے، اسامہ اس وقت ٹیوشن جاتا تھا، میں اب بجوں سے ہی پڑھ لیتی تھی۔ صرف ریاضی کے لیے اسامہ یا شاہ زیب بھائی سے مدد لینا پڑتی تھی، کیونکہ بجوں نے پری میڈیکل پڑھی تھی۔ آپی دانستانہ کچن میں مصروف ہو گئیں اور بجوں اپنی اور امی کی چائے ان کے پاس لے کر آ بیٹھی۔ بظاہر میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مگر میرا پورا دھیان ان کی طرف تھا۔ تائی امی نے عادل بھائی کا رشتہ مانگا ہے؟ بجوں نے تمہید باندھے بغیر امی سے پوچھا۔ امی بری طرح چونکی، نہیں تو بس ذکر کیا تھا کہ مجھے صفا عادل کے لیے پسند ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ چھوٹی نے بتایا تھا، اس نے آج آپ کی بات سنی تھی۔ چائے کا کپ منہ سے لگاتے بجوں نے سکون سے میری جان نکال دی۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا تو امی کی نظریں مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ شرم ہے تمہیں؟ اسی لیے کالج سے چھٹی کی تھی کہ چھپ کر باتیں سنو۔ ان کی ڈانٹ پر میں نے من منا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں تو کام سے آئی تھی، پھپھو خود ہی اتنے زور سے بات کر رہی تھیں۔ میں خود کو بہت حاضر جواب، خوش اخلاق اور پر اعتماد اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی تھی، اسی لیے کم ہی چپ رہتی۔ امی غصے میں خاموشی سے مجھے گھورنے لگیں۔ صفا کا رجحان بھی یہی ہے۔ امی، تائی امی کا مزاج بھی پھپھو سے اچھا ہے، آپ ان کو منع کر دیں کہ بجوں نے ان کے سوال کا جواب سنے بغیر مشورہ دیا تو امی کو غصہ آ گیا۔ میں تمہاری ماں ہوں یا تم میری؟ جو مرضی کروں۔ ابھی جو تائی اچھی لگتی ہے نا، ساس بن گئی تو سارے کس بل نکل جائیں گے۔ شکر ہے انہیں یہ سوچنے کا خیال نہیں آیا کہ بجوں کے اس رشتے کا کیسے معلوم ہوا، ورنہ اب گھوری کی بجائے ڈانٹ پڑتی تو بھگتے گی خود ہی، کم از کم خواہش تو پوری ہو جائے گی۔ بجوں نے آرام سے کہا، وہ تائی کو بھگتے گی
तो तुम फुफ्फो को भुगत लेना, भाई को इनकार नहीं कर सकती मैं, अम्मी ने साफ कहा। और बच्चों को इस बात का डर था। मेरी शादी का तो अभी सोचिएगा भी मत, चाहे कोई शाहजेब आए या हाजी। 5 साल से पहले मैं कोई शादी नहीं करनी। उन्होंने कतई इनकार कर दिया। तुम्हारी फुफ्फो आसमान सर पर उठा लेंगी, तुम्हारे अब्बू ये सब नहीं सुनेंगे, अम्मी ने डराया। वो खुद बहुत उलझी हुई थीं, इसीलिए अपने मिजाज के बरस गुस्से में आ गईं। फुफ्फो को मना करना आसान ना था, इसी बात से बज्जो भी सोच में पड़ गई। इस वक्त वो खामोश से वहाँ उठ गई, मगर अगले दिन उन्होंने मसले का हल निकाल लिया। हम शाहजेब भाई से बात कर लेते हैं, वो समझदार हैं, अब ज़बरदस्ती तो शादी नहीं करेंगे ना। बज्जो ने हम दोनों के सामने तजवीज़ रखी। इनसे बात कैसे करेंगे, कौन करेगा? आपी ने सवाल उठाया। बात अपने घर में करेंगे, आज रात को हीरा इन्हें फ़ोन करके बुलाएगी रियाजी समझने के लिए। अब्बू और उसामा तो होंगे नहीं, इसलिए बात तुम्हें खुद करना होगी। साफ कह देना कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आपको इनकार करना होगा। बच्चों को पूरा मंसूबा समझाया। सब कुछ हमारे हंस पे मंशा हो गया, बल्कि शाहजेब भाई के आने से पहले अम्मी भी अपने कमरे में इशा की नमाज शुरू कर चुकी थी। मैदान साफ था। वो आए तो मैं किताबें लिए मुंतज़िर बैठी थी। मरे मरे हाथ से सफ़े पलटते हुए मैं इन्हें सवाल बता रही थी जब बज्जो और आपी अंदर दाखिल हुई। आपी इतनी घबराई हुई थी कि बिना सलाम किए खड़े खड़े बोलना शुरू कर दिया। शाहजेब भाई, फुफ्फो ने आपका रिश्ता दिया है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप खुद ही फुफ्फो को मना कर दें। अगर आपने इनकार नहीं किया तो मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी धमकाने वाले अंदाज में बात ख़त्म की और दाद तलब अंदाज में हमारी तरफ देखा, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर यह ख़बर शाहजेब भाई के लिए नई नहीं थी। ना ही वो अपनी आपी की जानदार अदाकारी से मुतासिर हुए और इन्हें जाने का मौका दिए बगैर बोले, ठीक है, फिर मैं मामू जान को बता देता हूँ कि आपकी लाडली मेरे से शादी नहीं करना चाहती। आपी को ऐसे कोरे जवाब की तवक्को ना थी, इसीलिए जब जवाब ना सूझे तो सोफे पे बैठकर रोने लगी। प्लीज़ शाहजेब भाई, आप तो हमारे भाई हैं, आप मदद नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इनके अल्तजाइया अंदाज पे हम दोनों बहनों ने अपनी अकड़ी गर्दनें नीचे कर लीं। चेहरे पर दुखी तासुरात लाकर हमने बाजमात रोने की अदाकारी करी। मसला क्या है? उन्होंने हमें घूरते हुए पूछा। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला आप। आपी के इशारे पे बजो ने बोलना शुरू किया। अम्मी ने बताया है कि फुप्पो ने बचपन में ही भतीजी को बहू बनाने का कह दिया था। आप चूँकि यहाँ रहते थे तो इस बात का पहले जिक्र नहीं किया गया। आप फुप्पो बाकायदा मंगनी की रस्म करना चाहती हैं, सफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। आप तो हमारे असली वाले भाई हैं ना। बच्चों ने राम कहानी मुकम्मल सुना दी। मैं भाई के चेहरे पर तासुरात जांचने की कोशिश करती रही। ना ये ख़बर सुनकर शाहजेब भाई हैरत से उछले, ना आपी का इनकार सुनकर इनका दिल टूटा। बस हल्की सी नागवारी वाले तासुरात के साथ वो बुड़बड़ाए थे। हद करती हैं अम्मी और फुफ्फो। फिर वो आपी की तरफ मतवज्जो हुए, तो आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? मुझसे शादी पर एतराज़ है, शादी ही नहीं करनी। चाहे कोई कितना ही करीबी या काबिल एतमाद रिश्ता हो, लड़कियों को अपने मसाइल माँ से बयान करने चाहिए और इन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। वो नसीहतें कर रहे थे और मुझे हंसी आने लगी। इन्हें हमारे दादा अब्बा बनने का बड़ा शौक़ था और अम्मी और दीगर बड़े जाने क्या सोच रहे थे। ऐसे खड़ूस के साथ अच्छा ही है आपी की शादी ना हो। आदिल भाई तो बड़े हंसमुख हैं। आपी और इनकी पसंद भी हम पर जाहिर थी। बस एक बार ये मसला ख़त्म हो और बाकायदा रिश्ता आए और फिर सब खैर ही है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, हमारे ख़ानदान में रिश्ते के लिए वाहिद काबिलियती ख़ानदान का होना था। ख़ानदान से बाहर रिश्तों का रवाज ना था। शाहजेब भाई को बच्चों ने साफ साफ बता दिया कि अली भाई और आपी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए अगर आप इस रिश्ते से इनकार कर दें तभी मुमकिन है कि इन दोनों की शादी हो सके। जिस पर शाहजेब भाई ने कहा, मैं मना कर भी दूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू को अपनी शादी का मुकम्मल इख्तियार दे चुका हूँ। इस दिन तो बज़ाहिर बात ख़त्म हो गई। हम तीनों बहनें कितने दिन मुंतज़िर रहीं कि शायद कोई आएगा।
پر اتنے میں تایا ابو اور تائی امی باقاعدہ مٹھائی کے ساتھ آپی کا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ یہ یقیناً شاہزیب بھائی کا کام تھا۔ آپی نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بجو کی جان سولی پر لٹک گئی، کیونکہ تائی امی نے نہ صرف رشتہ مانگا بلکہ آپی کا منہ بھی میٹھا کرا دیا۔ پھپھو نے آپی اور عادل بھائی کے رشتے کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے لیے ساری بھتیجیاں برابر ہیں، اور بجو کا رشتہ شاہزیب بھائی کے لیے مانگ ڈالا۔ آپی خوش اور بجو بہت بے چین تھیں۔ اتنے میں وہ ہوا جو ہم نے نہ سوچا تھا۔ ابو کے پاس بجو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے پڑھنا ہے، اپنے خواب کو پورا کرنا ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ جب ابو کمرے سے باہر آئے تو وہ بہت سنجیدہ تھے اور بجو چادر تان کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کو کبھی روتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ ابو نے پھپھو کو منع کر دیا تھا۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی کہ ان کی خوشی خراب ہوتے دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، منہ میٹھا کراؤ، ایسی آوازوں کے ساتھ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل گیا۔ تائی امی چہک رہی تھی۔ بہت مبارک ہو بیٹا، تائی امی نے مجھے لپٹ کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ سب بہت خوش تھے۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں نے ہاتھ میں پلیٹ سے مٹھائی ان کے منہ میں رکھ دی۔ خیال آیا کہ برابر میں بیٹھی پھپھو ناراض نہ ہو جائیں، تو باقی مٹھائی ان کی طرف بڑھا دی۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے مٹھائی کھا کر مجھے گلے لگا لیا۔ یہ میری بلبل۔ میری نظر نے آج سے پہلے اتنا خوش پھپھو کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے سب کو مٹھائی دی۔ ابا اور ماموں اور تایا ابا مجھے بہت سر پر پیار دیا۔ اتنے میں امی کو آواز سنائی دی کہ چائے لے آؤ، آپی لا رہی ہیں۔ میں نے امی کو جواب دیا، جس پر انہوں نے شعلہ برساتی نظروں سے مجھے کچن کی طرف جانے کو کہا۔ بے وقوف لڑکی ہے یہ، اس کا رشتہ شاہزیب سے طے کر دیا ہے اور منہ میٹھا کروانے کے لیے بلایا، اور یہ خود سب کے منہ میٹھے کرانے بیٹھ گئی۔ مٹھائی کے ٹوکرے سے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے مجھے امی کی آواز سنائی دی، اور گلاب جامن میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ میرے حلق میں آواز پھنس گئی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری چندا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں شاہزیب کو اپنا داماد بناؤں۔ امی نے مجھے بہت پیار سے سینے سے لگا لیا۔ صبا بجو نے اپنی بات منوا لی۔ انہوں نے ابو کو احساس دلایا کہ وہ ابھی شادی سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ میری تو کوئی پسند نہیں تھی، اسی لیے سب لوگوں نے میری اور آپی کی شادی ایک ساتھ کر دی۔ صبا بجو کی شادی حسب خواہش چند سال کے بعد ہوئی۔ سب اپنے گھروں میں بہت مطمئن اور خوش زندگی گزار رہی ہیں، اور مجھے تو دنیا میں جنت مل گئی۔ عمروں کا فرق اور مزاج کے بارے میں لگائے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ شاہزیب میرا بہت خیال رکھنے والے شوہر ہیں۔ امی ابو کے فرمانبردار بیٹے تھے، اور اب عادل بھائی کی طرح کے داماد بھی نہیں بنے۔ پھر پھپھو نے تائی امی کی طرح ساس بن کے نہیں دکھایا۔ کبھی پھپھو سے ملتی ہوں تو وہ پیار سے چھیڑتی ہیں کہ یہ واحد لڑکی ہوگی جس نے رشتہ طے ہونے پر اپنے ساس اور سسر کا خود منہ میٹھا کروایا۔ شاہزیب شرارت سے کہتے ہیں، میرا جیسا ہیرا جسے ملے گا اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ میں بظاہر تو بہت چڑھتی ہوں، مگر بات تو یہ سچ ہے۔